ہم بات کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، رعایت نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں جمہوری قوتوں کو ہٹا دیں یہ کہہ کے کہ یہ سیاست دان بیکار ہے۔ آپ کے پاس پوری مشینری ہوتی ہے، 12 سال ہوتے ہیں، 11 سال ہوتے ہیں، تمام طاقتیں ہوتی ہیں، غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں۔ آج جو بات کرتے ہیں 73 کے آئین کی، وہ آپ کے ساتھ مل کے 17ویں ترمیم میں کراتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر آپ کو تحفظ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر عورتوں پہ حدود آرڈیننس لگاتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے بار بار آپ کو ڈکٹیٹرشپ کو راستہ دیتے ہیں، اور جب جمہوری قوتیں آتی ہیں سارے نالائق مل جاتے ہیں، سارے نالائق مل جاتے ہیں، اور سارے نالائق مل کر جب جمہوری قوتیں آتی ہیں سارے نالائق مل کر 77 کی طرح جیسے پی این اے بنائی تھی، آئی جے آئی بنائی تھی، سارے نالائق دوبارہ مل کے بیکار ایشو اٹھا کے، کامیاب ایشو اٹھا کے، کسی بھی طرح کے ایشو اٹھا کے لبرل حکومتوں کو گراتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نہیں آ سکتے عوام کے مینڈیٹ سے، آپ نہیں آ سکتے عوام کے مینڈیٹ سے، اس لیے سستے طریقے اپناتے ہیں۔ جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس ملک میں مرکزی سیاسی قیادت نہ ہو وہاں علیحدگی پسندی کی تحریکیں جنم لیتی ہیں، اور جب علیحدگی پسندی کی تحریکیں جنم لیتی ہیں تو وہ مرکز سے ٹکراتی ہیں، اور جب وہ مرکز سے ٹکراتی ہیں تو ان تحریکوں کے ساتھ ہتھیار بند لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ملک میں وائلنس ہوتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں۔ لیکن شکر کیجئے کہ وہ ملک جو ٹوٹ جاتے ہیں آپ کا ملک اس میں نہیں ہے، آپ کے پاس ایک مرکزی سیاسی قیادت بھی ہے اور مرکزی سیاسی لیڈر بھی ہے جسے چاروں صوبوں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے۔ ہر اس کینڈیڈیٹ کے سامنے جو لے پالک تھا، سیاسی نہیں تھا، آپ کے لوگوں نے ثابت کیا ہے یہ پاکستان کے لوگوں نے کہ وہ باشعور ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی سازش پاکستان کے اور خاص طور پر سندھ کے غیور عوام جو انتہائی سیاسی تدبر رکھتے ہیں، جنہوں نے ہر بے انصافی کا ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں نہیں تھا، اور بار بار سمجھتے ہیں کہ بہت سے فیصلے ہمارے حق میں نہیں تھے، لیکن ہم اسی لیے قبول کرتے ہیں کہ سیاسی تدبر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر اسٹیٹ ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ ہماری تو جدوجہد ہی پاکستان کے لیے ہے۔ ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہی نہیں کہ پاکستان کے علاوہ سوچو، ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اس کے اوپر جب الزام آئے تھے اور اس کو معلوم تھا کہ اسے شہید کر دیا جائے گا، اس نے یہ راستہ اپنایا ہی نہیں کہ اپنے گھر سے 650 سوٹ کیس باندھ کے چلا جاتا، اس نے یہ راستہ اپنایا ہی نہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اپیل میں گیا، دوبارہ اپیل میں گیا، لیکن ڈکٹیٹر سے معافی نہیں مانگی۔ اسی طرح محترمہ 2 دفعہ نااہل ہوئی، اپیل میں گئی، معافی نہیں مانگی، انسٹیٹیوشنز کو برا نہیں کہا۔ اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو یاد رکھیں عدالتوں کے راستے کھلے ہیں، عدالتوں کو مقدس مانیں۔ اپنے غلط فیصلوں کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے علاقائیت کے نعروں سے گریز کرنا چاہیے۔ صوبوں کو صوبوں سے لڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے سے مقاصد تو حاصل ہو سکتے ہیں ذاتی، لیکن پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو علاقائیت کے نعرے بلند کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ پاکستانی تمام صوبے ان باتوں کو سمجھتے ہیں، تمام عوام ان باتوں کو سمجھتی ہے۔ چند ڈسٹرکٹ کے لوگ اگر طاقت کا مظاہرہ کر کر کسی دوسروں کے ایشو پہ کھیل رہے ہیں تو ان کی سازشیں پیچھے رہ جائیں گی، کیونکہ ہم عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر اگر جیلیں سہنا، کوڑے کھانا اور جان دینا جانتے ہیں تو اپنی کسی بات سے پیچھے ہٹنے میں
اس ملک کی خاطر ہم شرماتے نہیں، ہم آگے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انتہائی مشکل وقت میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے، تو کسی شخصیت کے مسئلے پہ انا نہیں بناتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو میرے بھی حقوق ہیں، آپ کے بھی حقوق ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، تو ہم اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بڑائی ہے۔ اس وقت کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، بہت کچھ ہوا، کوئی کسی پہ مقدمہ نہیں ہے، تمام لوگ آزاد ہو گئے۔ سن 90 کو تو یاد کیجئے کہ آپ کے سامنے جو آپ کی بہن کھڑی ہے، اس پہ بھی ڈبل مرڈر کیس تھا، اس نے بھی CIA میں 1 مہینہ اور جیل میں 4.5 مہینے کاٹے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت وہ حکومت ہے کہ آپ کی خاطر اپنے فیصلے بدلنا بھی جانتی ہے اور اپنے فیصلے کرنا بھی جانتی ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ کبھی جمہوریت سے سبق تو لیا ہوتا، ہمیں کون جمہوریت سکھا رہا ہے؟ وہ لوگ جمہوریت سکھا رہے ہیں جو ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین تھے، وہ لوگ جمہوریت سکھا رہے ہیں جو چھوٹی عمر میں بھی شیروانیاں پہن کے ماں کے ساتھ وہاں نعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ جمہوریت سکھا رہے ہیں جو مجلس شورا کے چیئرمین کے بیٹے ہیں، ہمیں وہ جمہوریت سکھا رہے ہیں۔ جمہوریت تو سیکھو ہمارے در سے۔ اور میرے دوستوں، میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ آپ کی یہ محفلیں آباد رکھے، آپ اسی طرح آپ کو اتنی آزادی ہو، اتنی جرأت ہو کہ آپ ہر پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ ہمیں یہ چاہیے، اور نمائندوں کو اگر وہ نہ آئے نہ کچھ کرے اسی طرح برا کہہ سکیں، آپ پہ پابندی نہ ہو۔ اور یہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ آپ کو ایسے نمائندے دے کہ اگر آپ ان سے خوش نہ ہو تو اسی طرح انہیں چیخ کے برا کہیں، اور یہ جرأت آپ کی برقرار رہے کہ یہ جرأت سب کا ہے، شہادتوں کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا، اور میں چاہوں گی کہ یہ جرأتیں اتنی بڑھے کہ کبھی کوئی ڈکٹیٹر بھول نہ جائے کہ MRD کی تحریک یہیں سے چلتی ہے، کوئی ڈکٹیٹر یہ بھول نہ جائے کہ یہ سندھ دھرتی سے جب بغاوت اٹھتی ہے تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر الٹ جاتے ہیں۔ اور اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سندھ دھرتی کا یہ میسج انتہائی اسٹرانگ ہے کہ کبھی بھی کسی زمینی خدا کے آگے سر نہیں جھکانا۔ اور یہ تو ہر مذہب میں ہے، جبھی تو آپ ہولی منا رہے ہو، آپ ہر سال ہولی مناؤ، کیونکہ یہ بھی آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ زمینی خدا یعنی ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ بہت بہت شکریہ۔ لال قلندر جھولے جھولے مرغ جھولے جھولے، لال قلندر جھولے